بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گفتگو کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ قاری عبدالشکور ساجد صاحب کو، وہ مائک پر تشریف لائیں اور پند و نصائح فرمائیں۔ قاری عبدالشکور ساجد صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہی یمحو اللہ به الکفر وانا الحاشر یحشر الناس یوم القیامة علی قدمی وانا العاقب لیس بعدہ نبی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین حضرات و حاضرین مجلس، تمام قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ مختصر تمہید کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس مطہر پر جس کا نام اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بعد میں اس جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں حافظ محمد یحییٰ صاحب حکام علی بنگلے سے تشریف لائے ہیں، وہ اسٹیج پہ آ رہے ہیں، تشریف فرما ماشاءاللہ جزاکم۔ میں آج سامنے دیکھا تو نہیں۔ جماعت مبارکباد کی مستحق ہے کہ بڑی خوبصورت جو مسجد ہے ماشاءاللہ تعمیر ہونے کے بعد آج بڑا دل خوش ہوا اس مسجد کو دیکھ کر کہ بڑی محنت کے ساتھ یہ جماعت اس مسجد کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے لے کے گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس جماعت پہ۔ جیسے اس جماعت کے بارے میں امید کی جاتی تھی، ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین مولانا حافظ محمد یوسف گوہر صاحب اور مولانا حافظ محمد یحییٰ صاحب حکام علی بنگلے والے جس وقت اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے ہم یہاں پہنچے اور اس مسجد کے بارے میں انہوں نے تگودو کی، توجہ دلائی، اس وقت یہی بات نظر آ رہی تھی کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہاں ایک مرکز جو ہے نا وہ مرکز کی حیثیت سے یہاں مسجد قائم ہو۔ الحمدللہ آج مسجد یہ ایک مرکز کی حیثیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھی، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائی، اور یا الہ العالمین جس طرح تیزی کے ساتھ جماعت گروتھ کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یا الہ العالمین اسی طرح ان ساتھیوں سے کام لے۔ یہ آج کی جو کانفرنس، اتنی عظیم الشان کانفرنس اور کامیاب کانفرنس، یہ بھی میں جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر یہ کانفرنس جو منعقد کی جا رہی ہے، یقیناً علماء کی خطابت ختم ہو گئی اور مصنفین کے قلم رک گئے، مفسرین تفسیریں لکھتے لکھتے دنیا سے چلے گئے، سیرت نگار سیرت پہ قلم پھیرتے پھیرتے دنیا سے چلے گئے، یوں سمجھ لو کہ سیاہیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے اور سیرت لکھنے والے دنیا سے چلے گئے، لیکن تاجدار امام الانبیاء، شاہ امم، سلطان مدینہ، سید الکونین، امام الثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ ابھی تک ایسی محسوس ہوتا جیسے تصنیف ہو ہی نہیں سکی۔ قیامت تو آ سکتی ہے، نہ کوئی خطیب حضور کی ساری سیرت بیان کر سکتا ہے،
نہ کوئی سیرت لکھنے والا وہ پوری سیرت تحریر کر سکتا ہے. جس طرح اللہ حکم الحاکمین نے، میں بات کو تھوڑا سا آگے چلانا چاہتا ہوں، ساری کائنات سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کا سب سے اعلیٰ یعنی جماعت کا انتخاب کیا، اور انسانوں میں سے سب سے افضل ترین جماعت جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا انتخاب کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین جو جماعت ہے وہ محمد عربی کے صحابہ ہے، ان کا انتخاب کیا. صحابہ میں سے 1400 صحابہ حدیبیہ والے، ان کا انتخاب کیا. 1400 صحابہ میں سے 313 بدریوں کا انتخاب کیا، بدری صحابہ میں سے، اور 10 مبشرہ صحابہ کا انتخاب ہوا. ماشاءاللہ تشریف لے آئے جی مولانا انعام الرحمان صاحب جی، ہاں فروقی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے. بس میں سمجھ لو کہ ان کی آمد تک کی تھا، بس چند منٹ میں گفتگو کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ تشریف لے چکے ہیں. انشاءاللہ ان کا خصوصی کتاب، آپ ذرا توجہ رکھیں تھوڑی سی بات. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتخاب کی بات ہو رہی تھی کہ پھر 10 مبشرہ کا انتخاب ہوا. پھر 10 مبشرہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپریم کونسل خلفائے راشدین کا انتخاب ہوا. انہی میں سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا، اور ساری کائنات میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہوا. آئیے میں آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہتا ہوں. آج دنیا میں لوگ حسب و نسب پہ بڑا فخر کرتے ہیں، کہتے جی میرا نسب یہ ہے، میرا خاندان یہ ہے، جناب میں کس خاندان کا چشم و چراغ ہوں، جناب میرا خاندان کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے. جب نبی کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانتا من بنی اسماعیل واصطفیٰ من بنی کنانتا قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من ہاشمی ہاشم. آپ نے فرمایا اللہ حکم الحاکمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے یاد رکھو اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور کنانہ خاندان میں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قریش خاندان کا انتخاب کیا. قریش خاندان میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے حضرت محمد رسول کا انتخاب کیا. آپ کا حسب نسب اعلیٰ سب سے افضل ہے. ناموں کی باری آئی، حضور فرماتے ہیں ان لی اسماء انا محمد، میرا نام ایک محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احمد، میرا نام ایک احمد بھی ہے، وانا الماہی، میرا نام ایک ماہی بھی ہے، یمحو اللہ بالکفر وانا الحاشر یحشر الناس یوم القیامت علی قدمیہ وانا العاقب لیس بعدہ نبی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی نام ہیں. یہاں میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سائٹ پہ 99 نام حضرت محمد رسول اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح 99 نام اللہ حکم الحاکمین کے لکھے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، اللہ حکم الحاکمین کے بھی بہت سے نام ہیں، بلکہ اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ. بلکہ علامہ سیوطی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے 800 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شمار کیے ہیں. یعنی آپ کے جو مشہور نام ہے ان میں ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بھی ہے، اپنے بھی تعریف کرتے ہیں، بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں، یار بھی تعریف کرتے ہیں، دشمن بھی تعریف کرتے ہیں. کوئی اسلام لے آیا وہ بھی تعریف کرتا ہے، کوئی نہ لے کے آیا وہ بھی تعریف کرتا ہے، کوئی آپ کے پاس بیٹھا وہ بھی تعریف کرتا ہے، کوئی نہیں بیٹھا وہ بھی تعریف کرتا ہے، کس کی ملاقات ہوئی اس نے بھی تعریف کی. آج اس دور میں غیر مسلم بھی حضرت محمد رسول کی تعریف کر رہے ہیں. یہ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، احمد کا معنی ہوتا سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ
اللہ کی تعریف کرنے والا، ایک میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ایک ہمارے علماء شیوخ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ایک آپ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بھی اللہ کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا احمد، میں احمد ہوں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے سیرت کا ایک اور پہلو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم قرن فقرنا حتی بعثت من القرن الذی کنت منہ۔ فرمایا زمانے بیتتے گئے، زمانے گزرتے گئے، جب بہترین زمانہ آیا اس وقت اللہ احکم الحاکمین نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ اس کے اہل علم نے دو معنی کیے، ایک معنی یہ کیا ہے کہ جب بہترین زمانہ آیا اس وقت میری ولادت باسعادت ہوئی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ جب بہترین زمانہ آیا اس وقت اللہ احکم الحاکمین نے مجھے پیغمبر بنایا، نبوت دی ہے، نبوت سونپی ہے، ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ دونوں معنی ہے۔ دیکھیے حضور کی شان کتنی ہے، عظمت کتنی ہے۔ آئیے انس سے پوچھتے ہیں جس نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، میرے نبی کا صحابی، ایسا صحابی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طبقات ابن سعد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، فرمایا ہر رات مجھے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ خواب میں ان کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ یہ انس بن مالک ایسے صحابی ہے، کہتے خدمت رسول اللہ، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ بس آخری حدیث ہے، 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ صحابی رسول انس بن مالک فرماتے فما قال لی اف قط، مجھے ایک مرتبہ بھی حضور نے اف تک نہیں کہا، ایک مرتبہ بھی۔ آج سیرت بیان کرنے والے اور اسی طرح تعلیم دینے والے دیکھ لو ہمارے جذبات کہاں تک جاتے ہیں، اور ہم بچوں کو پڑھانے والے جناب چہروں پہ مارتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے جذبات سے باہر آ جاتے ہیں۔ سیرت کس کی ہے؟ حضور کی۔ کلمہ کس کا پڑھا؟ حضور کا۔ نام کس کا لیتے ہیں؟ پیغمبر عبد السماء امام الانبیاء سرور کونین کا۔ لیکن مرضی اپنی اپنی ہے، بات اپنی اپنی ہے، انداز اپنا اپنا ہے۔ جیسے میں تو شعر نہیں پڑھوں گا تو مجھے آتے نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ملکہ دیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ بڑے شعر ہوں گے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس طرح ہمارے شاعر کہتے ہیں نا، اور جیدہ کلمہ پڑھی دا گل منی دیا ہے۔ حضور کی سیرت سننے کا مزہ تب ہے، 48 چک میں آنے والوں، مجمع میں بیٹھنے والوں، میری آخری باتیں نوٹ کر لو، فائدہ تب ہے۔ آج جس نے یہ کانفرنس کروائی ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، دوست آئے ہیں، مزہ تب ہے کہ آپ آئے ہیں جلسے کے بعد اگر کوئی بے نماز ہے وہ نمازی بن جائے، اگر کوئی جھوٹ بولنے والا ہے جھوٹ سے باز آ جائے، اگر کوئی داڑھی مونتا ہے وہ داڑھی رکھ لے، اگر کوئی میری بہن بیوی آئی ہے آئے قربان جاؤں، کوئی میری بہن آئی ہے، کوئی میری ماں آئی ہے۔ اور یاد رکھو، غور سے میری بات کو ذرا سن لو، اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو جلسے کے بعد وہ پردہ کرنا شروع کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اہل حدیث کے 2 اصول، قاری عبدالشکور صادق صاحب۔ بس 2-3 باتیں جو حدیث پڑھی میں ختم کرنے لگا ہوں، لیکن آپ میری بات ذرا غور سے سن لیں۔ جلسے بڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے بھی ہیں کہ مزہ لینے کے لیے، کوئی مولوی کی آواز سننے کے لیے، کوئی شعر و شاعری سننے کے لیے، لیکن ہم نے اکثریت دیکھا جلسے میں آنے والے کو اکثریت بے نماز ہوتے ہیں۔ جلسے میں آنے والے اکثر شریعت کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سنو، جلسے سنتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ میرے نبی کا فرمان لا ایمان
لمن لا صلاۃ لہ، ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں، وہ شخص سیدھا بے ایمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ یارو سنو، سیرت کا جلسہ ہے، کلمہ کس کا پڑھا؟ حضور علیہ السلام کا۔ آئیے حدیث مکمل کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 5 نہیں، 10 سال میں نے خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک موقع نہیں آیا مجھے آپ نے اف تک کہا ہو۔ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ادھر سے سلام پھرتا ہے، ادھر سے ایک دوسرے کے گریبان پکڑا ہوتا ہے۔ یہ مسلوں کی ایسی کیفیت ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، عالم کی غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، آپس میں سینے بغض غصے سے ناراضگی سے بھرے پڑے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سن لو میری بات ذرا غور سے، مسجد میں آنے والوں، امام زین العابدین مسجد میں آیا کرتے تھے، ہم ہی مسجد میں آتے ہیں۔ جب امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وضو کرتے، شیخ 2-3 منٹ وضو کرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا، زرد ہو جاتا، چہرہ بولیے ذرا، زرد ہو جاتا۔ پورے مجمع میں مجھے کوئی بتلائے سمیت میں بھی کہ وضو کرتا ہوں جس کا چہرہ زرد ہوتا ہے، وضو کرتا ہوں جس کے چہرے پہ خوف ہے، وضو کرتا ہوں جس کی آنکھوں میں آنسو ہے، وضو کرتا ہوں جس کے جسم کا لولو ایک ایک کپی اس پہ آتی ہے۔ کون ہے؟ ہماری بھی نمازیں مسجد میں آتے جگوں کی طرح، بدماشوں کی طرح، مسجد میں آتے چتراہٹ لے کے، نمبرداری لے کے، میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے اینٹ دی ہے، میں نے پیسہ دیا ہے، میں نے ٹائل لگوائی ہے۔ امام زین العابدین وضو کرتے ہیں، چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ سائل نے سوال کیا یہ آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ کہتے پتہ نہیں تھوڑی دیر بعد کس مالک کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، کس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ ہماری بھی کیفیت ہے۔ میں نے 10 سال انس فرماتے خدمت کی، کتنے سال بولیے؟ 10 سال۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ انس نے شاید کوئی غلطی نہ کی ہو، آ سکتی ہے نا؟ آئیے یہاں میں مسلم کی حدیث ملا کے سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک دن حضور نے مجھے کہا انس یہ فلاں کام کر کے آ۔ میں نے اندر سے کہا بھی کام پہ تو ضرور جاؤں گا، اوپر سے کہا اچھا نہیں جاؤں گا۔ حضور نے مجھے کہا جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں باہر آیا، گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام نے انتظار کیا، اللہ اکبر، بھی انس کیوں نہیں آیا؟ آپ پیچھے سے آئے، دیکھا انس بچوں کے ساتھ کھیل رہا، چھوٹا ہی ہوتا بچہ تھا۔ آپ نے ایسے پیچھے سے گدی پکڑی، فرمایا یا انیس، تصغیر کا صیغہ بولا، علماء تشریف فرمائے، یا انیس، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے چھوٹے بچے۔ ہم جیسا ہوتا پہلے ایک تھپڑ لگاتا، چاہے بیٹا ہوگا اس کو بھی تھپڑ لگاتا، اگر کوئی قاری استاد ہوتا کھال اتار دیتا، اور فرمایا یا انیس، اے میرے چھوٹے بچے بیٹے، میں نے تجھے کام بھیجا، کیوں نہیں کیا؟ ہائے ایسے نہیں، ابھی کہا یا انیس۔ انس فرماتے ہیں میں نے پیچھے ایسے گھوم کے دیکھا، حضور کا چہرہ مسکرا رہا تھا، آپ ہنس رہے تھے، آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ یہ مسکراہٹیں لاؤ چہروں پہ، یہ مسکراہٹیں لاؤ۔ اخلاق اچھا کرو، زبان اچھی کرو، کردار اچھا کرو، سیرت کے نام پہ جمع ہونے والوں، حضور کی سیرت سننے والوں، مزہ تب ہے کلمہ پڑھنے کا کہ جو حضور کی صفات ہیں ہم سب اس پہ عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔